السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امیدوار ہوں کہ تمام بہنیں و بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بھائی اور بہنوں، آج کا پیش کیا جانے والا یہ عمل مبارک تشخیص کے حوالے سے ہیں، جو کہ جز اول ہے باب عملیات میں معالجین کے لیے، کیونکہ جب اثرات بد کا ظہور ہو، علامات بد کا ظہور ہو اور اس میں تشخیص نہ کیا جائے، تشخیص کنفرم نہ ہو، تو علاج میں دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دشواری پیش آ جاتی ہے کہ کون سا ایسا علاج ہو جس سے افاقہ مل جائے، جو جن زدہ ہو یا سحر زدہ ہو، مریض ہو اور اسے افاقہ مل جائے۔ تو لہٰذا جتنا تشخیص مضبوط ہوگا، تشخیص مستند و کنفرم ہوگا، اتنا ہی علاج میں آسانی رہے گی۔ تشخیص کے تو انگنت اعمال چلتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہے، فیس بک میں، اس طرح چینلوں میں بھی تشخیص کے حوالے سے کافی اعمال موجود ہے، کتابوں میں بھی تشخیص کے حوالے سے کافی اعمال موجود ہے، پر استعمال سے معلومات ہوتی ہے، تجربے میں لانے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے کہ کون سا عمل مستند ہے، معتبر ہے، جو کہ کنفرم تشخیص بھی بتا سکے۔ آج کا جو عمل پیش کر رہا ہوں احبابی گرامی، یہ ان معالجین کے لیے کہ جو معالجین تشخیص کے اعمالوں پر تسلی بخش بات چیت پیش نہیں کر پاتے، جو معالجین یہ کہتے ہیں کہ تسبیح چلانا یا پانی کا ذائقہ چینج ہونا یا قمیص کا چھوٹا بڑا ہونا یا ہاتھ پر لکیر، جسم کی لکیر کا چھوٹا بڑا ہونا یا اس طرح وغیرہ وغیرہ کافی اعمال ہے، لیکن دل کو اطمینان و سکون نہیں ملتا کہ جس سے ہم یہ مان جائے کہ یہ بالکل مستند تشخیص ہو چکی ہے، جس زاویے سے بھی کی جائے اور جواب وہی میسر آ جائے۔ تو اس کے لیے آج جو عمل پیش کر رہا ہوں، ذی وقار احبابی گرامی، یہ آیت الکرسی کا عمل ہے۔ آیت الکرسی جو ہے اس کا عامل ہونا پہلے ضروری ہے، اور اس کی زکوٰۃ جو ہے 21 یوم کی ہے۔ معالجین حضرات اگر اس پر قائم رہ جائے تو انشاءاللہ العزیز ایسا جواب ملے گا کہ جواب کے ساتھ ساتھ مریض کا علاج بھی ہو چکا ہوگا۔ یعنی یہ عمل دیسی مرغی کے دیے ہوئے دیسی انڈے پر ہوتا ہے، اور ایسا عمل ہوتا ہے کہ مریض یا ان کے گھر کے افراد بھی حیران رہ جاتے ہیں، اور معالج بھی خوش و خرم اور ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آیت الکرسی کا عامل ہونا ضروری ہے۔ آیت الکرسی جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر ہم فیہا خالدون تک، جو کہ ناظرین کرام اسکرین پر آپ لوگ دیکھ رہے ہو، جو آیت الکرسی میں نے پیش کر دی اسکرین پر پرنٹنگ پریس کی چھاپی ہوئی، تو مکمل یہ پڑھنا ہے۔ اب ترتیب اس کی سمجھ لیں۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد نوچندی جمعرات کے دن سے عمل کو سٹارٹ کرنا ہے۔ نماز فجر سے فراغت پاتے ہی
سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور باقی 61 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد شروع میں ایک مرتبہ تسمیہ شریف اور 71 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد شروع میں ایک مرتبہ تسمیہ شریف اور 81 مرتبہ آیت الکرسی ہم فیہا خالدون تک پڑھ لینی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد شروع میں ایک مرتبہ تسمیہ شریف اور 91 مرتبہ آیت الکرسی ہم فیہا خالدون تک پڑھ لینی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد شروع میں ایک مرتبہ تسمیہ شریف اور آیت الکرسی 101 مرتبہ ہم فیہا خالدون تک پڑھ لینی ہے۔ یہ ایک دن کا معاملہ سر ہوا۔ اسی طرح 21 یوم مسلسل یہ عمل بجا لانا ہے۔ اکل حلال کی کوشش کرے، حرام لقمے سے گریز کرنا ہے، کیونکہ اس میں بڑا گوشت، کچا پیاز، کچی لہسن، اس سے بھی پرہیز کرنی ہے۔ اگر مباشرت سے پرہیز ہو جائے تو بہت ہی بہتر رہے گا، کیونکہ اس میں کچھ انوارات و خوابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو کہ انہی میں آپ کو کامیابی کی نشانیاں بتائی جائے گی۔ جب 21 یوم کا عمل تمام ہو جائے تو عمل سر ہو جائے گا۔ 21ویں یوم جو ہے 5 کلو چاول، 1 عدد مرغی لے کر آ جانی ہے۔ اپنے گھر میں اسے پکا لینا ہے۔ مرغی کا سر اور پاؤں بھی ساتھ میں لانے ہیں دکاندار سے۔ خود بھی، گھر کے افراد بھی اس میں سے کھا لے، باقی ماندہ آس پڑوس رشتہ داروں میں تقسیم کر دینا ہے۔ اللہ کے نام پر اس کا ثواب جو ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک کو ایصال ثواب کر دینا ہے، اور اسی کے طفیل سے اللہ رب الکریم سے اس عمل کی تمام برکات، فیوزات و تصرفات میں کامیابی اور حصول کے لیے دعائیں مانگ لینی ہے۔ اب عمل مکمل طور پر آپ کے تصرف میں آ جائے گا۔ اب روزانہ اس عمل کو 21 مرتبہ معمول میں رکھنا ہے یا 41 مرتبہ۔ اب علاج کی طرف آتے ہیں۔ ایک بندہ آ گیا جس پر رکاوٹوں کے انبار لگ چکے ہوں، کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، اس کا کاروبار، حال معیشت یہ سارا رک چکا ہو، خراب ہو چکا ہو، یا بیمار زدہ آ جائے جو کہ یہ کہہ دے کہ کوئی دوائی کارگر ثابت نہ ہو رہی ہے، بہت علاج کروائے کوئی افاقہ نہ ہوا، تو سب سے پہلے عامل نے 1 عدد دیسی مرغی کا انڈا لے لینا ہے۔ جب دیسی مرغی کا انڈا لے لیا تو اس کے بعد ناظرین کرام یہ احتیاط برت لینی ہے کہ باوضو ہونا، صاف کپڑے پہنے ہوئے، سب سے پہلے اول و آخر درود شریف، درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور درمیان میں آیت الکرسی، شروع میں تسمیہ شریف 1 مرتبہ اور آیت الکرسی کو 101 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس انڈے پر دم کر دینا ہے۔ ساتھ میں تصور کامل ہونا ضروری ہے۔ تصور میں یہ رکھیں کہ اس بندے پر، اس مریض پر یا اس گھر پر کہیں پر بھی دفن شدہ تعویذ ہو، تعویذات دفن کر دیے ہو یا کوئی پتلے دفن کر دیے ہو، تو وہ ظاہر ہو جائے اور یہ انڈا وہاں پر جا کر ٹک جائے، رک جائے۔ پھر اس کے بعد معالج یہ انڈا اس فرد کو دے دے کہ یہ لے جا کر اپنے کمرے میں رکھ دیں۔ کمرے میں کسی بھی جگہ پر، زمین پر رکھ دے۔ صبح جب اٹھ جائے تو سب سے پہلے انڈے کو دیکھے
تو انڈا اپنی جگہ سے جا چکا ہوگا، ہل چکا ہوگا اور اس جگہ پر جا کر رک جائے گا جہاں پر تعویذات وغیرہ، کوئی روحانی، کوئی سحری، کوئی اوزار وغیرہ رکھ دیا گیا ہو جس کے بندے پر کیے گئے ہوں، انشاءاللہ العزیز تو انڈے کو اٹھا دے، آرام سے ایک طرف رکھ دے اور اس جگہ کو کھود دیا جائے تو تعویذات وہاں پر پڑے مل جائیں گے۔ مثال کے طور پر صحن میں انڈا رکھ دیا اور تعویذ کہیں اس گھر میں کسی فرد پر آگ میں دفن کر دیے گئے تھے، یعنی ان کے جو آگ جلانے کی جگہ ہے، تندور وغیرہ یا انگیٹھی وغیرہ، تو یہ انڈا خود بخود جا کر وہیں پر ٹک جائے گا۔ صبح کو اگر وہ جگہ کھود دیا جائے تو انشاءاللہ وہ تمام چیزیں برآمد ہو جائے گی جو کہ اس بندے پر کی جا چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسا عمل شاید ہی ملنے کو ملے، کیونکہ اس میں باقاعدہ وہ چیزیں نکالی جاتی ہے اور بہت بار کا آزمایا ہوا عمل ہے، بہت ہی مفید و پائیدار عمل ہے۔ معالجین حضرات کے لیے عملیات گوہر چینل کی طرف سے ایک خصوصی تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ میری طرف سے جائز اور اچھے بندوں کے لیے بلا تمہید اجازت قلبی ہے، اجازت ہے، استعمال میں لائے، فیضیاب ہو اور لوگوں کی خدمت میں پیش رہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت کا خواستگار رہوں گا۔ دیکھتے رہیے روحانی علاج گاہ، عملیات گوہر۔ اللہ حافظ۔